بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تعاون فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مجھے بھی اس بات کا بارہا تجربہ ہوا ہے اور آپ کو بھی، کہ ہم کوئی کام شروع کرتے ہیں لیکن وہ انجام تک نہیں پہنچاتے بلکہ کہیں درمیان میں ہی اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم کوئی ہنر سیکھنا چاہتے ہیں اور ہم نے بہت شوق سے اس کام کو شروع کیا، لیکن آہستہ آہستہ اس میں ہماری دلچسپی کم ہوتی گئی اور وہ ہم نے کام نہیں کیا۔ میرے ساتھ بھی ہوا۔ میں نے کچھ دن پہلے پشتو زبان سیکھنے کی کوشش شروع کی، لیکن بہت جلدی میں نے اسے ترک کر دیا۔ اسی طرح سے میری اور آپ کی زندگی کے اندر بھی بے شمار ایسے مواقعات ہیں۔ بعض کا یہ ہوتا ہے کہ بھی اس نے میڈیکل کالج میں داخلہ لیا اور سال کے بعد چھوڑ دیا۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ اس نے کوئی کام سیکھنا شروع کیا اور اس کو سیکھے بغیر اس نے ختم کر دیا۔ بعض اوقات کو نیکی کا بھی کام ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس کو شروع کرتے ہیں لیکن اس کو بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ آخر ہم نے ایک کام جب شروع کیا ہے تو وہ پورے شوق اور ذوق کے ساتھ شروع کیا ہے، سوچ سمجھ کر شروع کیا کہ اچھا یہ کام مجھے کرنا ہے۔ تو 3-4 سوالوں کا جواب ہم نے پہلے تلاش کیا، اپنے آپ کو مطمئن کیا، تو پھر وہ کام شروع کرتے ہیں۔ مثلا میں نے یہ کام شروع کیا تو میں یہ کیوں کر رہا ہوں، مجھے اس سے کیا فائدہ ہوگا، مالی فائدہ، دنیاوی فائدہ، معاشرتی فائدہ کیا ہوگا، کچھ تو ہوگا۔ اور یہ میں کام سیکھنے کے بعد میں اور کیا کرنا چاہوں گا، اس کام کو سیکھنے کے بعد اس کا میں استعمال کیا کروں گا۔ بے شمار سوالات ہیں جن کا جواب آپ نے تلاش کیا اور پھر آپ نے اسے شروع کیا، لیکن بیچ میں جب ہم چھوڑ دیتے ہیں تو اس کی کچھ تو وجوہات ہوں گی۔ میں آج انہی پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ میرے نزدیک وہ 4 وجوہات ہیں بڑی، اور ان سب کا تعلق جو ہے وہ مادی سے زیادہ آپ کی نفسیات سے، آپ کی سائیکالوجی کے سے، آپ کی سوچ سے ہے، جس کی وجہ سے آپ وہ کام چھوڑ دیتے ہیں۔ بہت مشکل یہ ہوتا ہے، یا شاید بہت کم یہ ہوتا ہو کہ ہم کوئی کام کریں اور مالی مشکلات کی وجہ سے ہم نے اسے چھوڑ دیا۔ ایسی شکل میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ مالیات کو مسئلے حل کر لیں، اگر نہیں کر پاتے تو پھر ہم اسے پاز تو کر دیتے ہیں، کچھ وقت کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن مستقل نہیں چھوڑتے۔ لیکن اگر نفسیاتی طور پر آپ سائیکالوجیکلی کسی وجہ سے اسے چھوڑ دیتے ہیں تو پھر اسے دوبارہ شروع کرنا ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ وہ وجہ ایک ایسی وجہ ہوتی ہے کہ جب تک اسے حل نہیں کیا جاتا تو آپ اسے نہیں چلا سکتے۔ میرے نزدیک اس کی 4 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم اس میں انٹرسٹ کھو دیتے ہیں، اپنی دلچسپی کھو دیتے ہیں۔ اگر مجھے اس میں دلچسپی نہیں رہے گی تو میں کام چھوڑ دوں گا۔ اب یہ وجہ ہے، دلچسپی کیوں نہیں رہی اور اس کو کیسے واپس لایا جا سکتا ہے، یہی اس کے مسئلے کا حل ہے۔ لیکن آپ اس کو یہ کہہ کر نہیں ختم کر سکتے کہ مجھے دلچسپی نہیں ہے۔ بھئی دلچسپی کیوں نہیں ہے؟ جب شروع کیا تھا تو دلچسپی تھی، آپ پورے طور پر اس میں کام کرنا چاہ رہے تھے۔ آج آپ کہہ رہے ہیں دلچسپی نہیں ہے، تو کوئی تو وجہ ہے جس کی وجہ سے دلچسپی ختم ہوئی ہے۔ تو اب پہلے ہمیں وہ تلاش کرنا پڑے گی کہ وہ کس وجہ سے دلچسپی ہم نے ختم کی ہے، اور اب دلچسپی پیدا کریں گے تو ہم اس کام کو کر سکیں گے۔ دوسرا، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ مل جانا چاہیے تھا۔ میں نے 2 مہینے ایڈیٹنگ سیکھی ہے، ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھی ہے، میں نے کوئی مارکیٹنگ سیکھی ہے، تو مجھے ایک ڈیزائر رزلٹس نہیں مل رہا۔ اچھا، بھی وہ کیوں نہیں مل رہا؟ اس کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ آپ کی سمتی کو غلط ہے، آپ کام ہی غلط طریقے سے کر رہے ہیں اور اس کے آگے وہ رزلٹ تو آ ہی نہیں سکتا۔ دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے رزلٹ بہت ہائی لیول کی ایکسپیکٹیشن رکھی ہوں اور وہ آپ کی نہ ہوئی ہوں۔ تو ان دونوں وجوہات کو بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا ہمارا راستہ غلط ہے، جس وجہ سے ہمارا کراچی کی طرف ہے، جانا ہم نے لاہور ہے، تو پھر تو کبھی نہیں پہنچ پائیں گے۔ یا ہم چاہتے ہیں کہ ہم اگلے 2 ماہ کے اندر ایک سپر سونک سی چیز بن جائے، ایسا تو نہیں ہوگا۔ تیسری وجہ جو بنیادی طور پر اور اس میں ہوتی ہے وہ یہ تھی کہ ہم پرفیکشن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اچھا پرفیکٹ کام کروں گا تو یہ میں اس میں یہ میری پرفیکشن نہیں، میں ایک تصویر بنا رہا ہوں، اب وہ تصویر نہیں بن رہی، یا اس طرح کی بن رہی جس طرح سے میں نے اپنے ذہن میں نے سوچا صادقین جیسی تصویر بناؤں گا، اب وہ صادقین جیسی تصویر نہیں بن رہی۔ جب وہ پرفیکشن نہیں آتی تو یہ پرفیکشنزم بھی ایک سم سارٹ آف ایک سائیکولوجیکل ایشو ہے، بیماری نہیں میں کہتا، میں اس کو ایک ایشو کہتا ہوں کہ یہ بھی ایک نفسیاتی ایشو ہے کہ میں پرفیکٹ ہوں گا تو میں یہ کام، میں نے کتاب لکھنی ہے لیکن وہ پرفیکٹ ہو
پوری دنیا میں پھیلے اور دنیا کی اچھی کتابوں میں شامل ہو تو تب میں لکھوں گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ کو کسی نہ کسی جگہ کے اوپر یہ کام جو ہے وہ اس کو اسی انداز سے سوچنا ہوگا کہ یہ پرفیکشن تو نہیں ہو سکتی، تو ہم کوئی نہ کوئی ایسا راستہ تلاش کر لیں کہ جہاں پر ہم اسے مناسب انداز سے کر سکیں۔ آج اتنا کر لیں گے، کل اس سے بہتر کر لیں گے، لیکن اگر کسی دن کوئی ایک چیز بنائیں گے نہیں تو اس سے اگلی چیز بہتر کیسے بن سکتی ہے؟ بڑا سادہ سا فارمولہ ہے۔ آج ہم نے یہ فرض کرے ہم یہ اینک بنانا چاہتے ہیں تو یہ اینک دنیا کی بہترین اینک نہیں بن سکتی پہلے دن تو جیسی ہے ویسی بنے گی، لیکن یہ بنے گی تو اگلی امپروو ہوگی نا۔ اگر یہ بنے گی نہیں تو اگلی امپروو کیسے ہوگی؟ اور چوتھی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہمیں یہ مشکل نظر آتا ہے کام۔ ہاں، یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ میں کام کرنا چاہتا ہوں تو مشکل نظر آتا ہے، تو اس وجہ سے ضروری ہے کہ جو وہ کام آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے طریقہ کار کے اوپر وقت گزاریں۔ میرا اپنا ذاتی یہ مکمل طور پر اس بات پہ یقین ہے کہ اگر آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو جتنا وقت آپ کام کرنے پہ لگاتے ہیں اس سے زیادہ وقت آپ کو اس بات پہ لگانا چاہیے کہ مجھے کام کرنا کیسے ہے۔ آپ یقین کریں اگر آپ کام کرنا سیکھ جائیں تو بہت سارے کام جو ہے نا وہ بہتر ہو سکتے ہیں۔ آپ ٹائپ کرنا چاہتے ہیں اور لگے رہیں سارا دن آپ اور تھوڑی سی ٹائپ کریں گے، لیکن اگر آپ ٹائپ سیکھ جائیں پہلے کہ مجھے سیکھنا کہ ٹائپ کرنا کیسے ہے، تو شاید وہ تھوڑے وقت کے اندر آپ اتنی اسکل حاصل کر لیں کہ آپ اس سے اچھی ٹائپ کر سکیں۔ تو یہ 4 وجوہات ہیں۔ آپ بھی سوچئے کہ آپ نے کوئی کام شروع کیا اور اسے ختم کر دیا تو وہ آپ کس طریقے سے آپ اس کام کو دوبارہ شروع کر سکتے ہیں۔ تو 4 میں سے ایک وجہ بھی ہو سکتی ہے، 2 بھی ہو سکتی ہیں، 4 بھی ہو سکتی ہیں۔ تو وجوہات دور کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ اس کام کو دوبارہ سے شروع کریں گے۔ آپ کو ہماری بات اچھی لگے تو آگے پہنچا کر ہماری مدد کریں۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔